السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق الله العظيم. محترم معزز بزرگ اور دوستوں، یہ قرآن مجید کے جو مقامات سے آیت پڑھی گئی، سورۃ طلاق، سورۃ النساء، اصلاح معاشرہ کے تحت جو عنوان چل رہا ہے، ازواجی زندگی اور اس کے مسائل، اس کی اصلاح. گزشتہ ہم نے ازواجی زندگی کے متعلق، میاں بیوی کے حقوق کے متعلق گفتگو کی تھی. ازواجی زندگی میں ایک اہم ترین مسئلہ طلاق کا ہے. نکاح اور طلاق، نکاح کے متعلق تفصیلات آپ سماعت پر رکھ چکے. یعنی نکاح جس کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت ایک بندھن میں باندھے جاتے ہیں، اور طلاق جس کی وجہ سے بندھن ٹوٹ جاتا ہے، عقد نکاح ختم ہو جاتا ہے، اسے طلاق کہتے ہیں. طلاق کے متعلق بھی ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. طلاق کے متعلق بھی معلومات ہمیں بہت کم ہے. عام مسلمانوں کو، اور آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی کثرت بھی ہو چکی ہے، تو اسلام میں ناپسندیدہ عمل ہے. طلاق ایک انتہائی ناگزیر اور انتہائی ناموافق حالات جب پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے. حدیث میں بات آئی ہے، حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو عمل ناپسند ہے وہ طلاق کا ہے. طلاق کب، کیوں اور کیسے، اس کی پوری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. اس سے متعلق پوری ایک سورت نازل کی گئی، سورۃ طلاق. اور سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں تفصیل سے اس کے احکامات اللہ نے بتائے ہیں، اور اسی طرح کچھ سورۃ النساء میں بھی آئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے اس موضوع کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. قرآن اس معاملے میں کیا ہدایات دیتا ہے، اللہ کیا کیا احکامات ہیں. سورہ طلاق کی ابتدائی آیات
مخاطب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن یہاں پہ دراصل آپ کی امت کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طلاق دینا چاہیں یا طلاق دو تو اس کے عدت کے درمیان میں دو اور اپنے اس عدت کو گنتے رہو اور اپنی امت کو اللہ کے احکامات پہنچا دو۔ واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن، طلاق دینے کے بعد عدت کے درمیان میں تم اپنے بیویوں کو اپنے گھروں سے مت نکالو۔ ولا یخرجن، اور وہ خود نکلیں، وہ خود نہ نکلیں، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا ہے کہ کوئی ایسے کھلی ہوئی بے حیائی کا کام ہو۔ تلک حدود اللہ، اور اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے قوانین ہیں۔ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، اور جو کوئی بھی اللہ کے حدود کو توڑے گا، اللہ کے قوانین کو توڑے گا، وہ یقیناً اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عدت کے درمیان میں کوئی نئی بات پیدا کر دے آپس میں دونوں کے درمیان میں۔ طلاق ہے، اس سے متعلق پوری تفصیلات ہے، اس میں آگے چل کے سورہ طلاق کی آیات میں، لیکن طلاق سے پہلے ہم کچھ اصولی اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں۔ پھر ہم کچھ باتیں دہرائیں گے گزشتہ موضوع سے متعلق بھی، وہی کہ میاں بیوی کا اصل جو رشتہ ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے مودت اور رحمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کی نشانیوں میں سے جو فرمایا ہے کہ وہ ہے لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تم اپنے بیویوں سکون اور راحت حاصل کر سکو۔ اور یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ مودت اور رحمت کا رشتہ ہے، اللہ کی طرف سے محبت اور الفت کا رشتہ ہے اور اس کی رحمت سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس میں میاں بیوی کے رشتے میں جو لوگ غور و فکر کرنا چاہیں۔ تو گویا کہ یہ رشتہ ایک محبت اور رحمت کا رشتہ ہے، اسی لیے محبت جب تک میاں بیوی کے اندر اخلاص اور محبت باقی رہے گی یہ رشتہ بڑا مضبوط اور بڑا پیار و محبت کا رشتہ ہوگا۔ لیکن جہاں اس محبت میں کمزوری آئے گی، دراڑ آ جائے گا اور رشتے آہستہ آہستہ کمزور اور گودا ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن یہی محبت نفرت کی شکل میں جب تبدیل ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں مل جل کے رہنا ناممکن ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی کا آخری جدائی کا نام طلاق ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین شوہر کے متعلق جو بات فرمائی تھی وہ یہی تھا کہ بہترین شوہر وہ ہیں اچھے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ خیرکم خیرکم لنسائی وانا خیرکم لنسائی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، تم میں سے بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح بیوی کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی، بہترین بیوی وہ ہے اذا تسرہ، فرمایا نظر رہا کہ جب شوہر اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے، بیوی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے۔ اسی طرح اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے سورہ نساء میں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو عورت کا محافظ، قوام، گھر کا نگران، گھر کا محافظ، گھر کا سرپرست بنایا ہے۔ یعنی گویا کہ شوہر عورت کا کفیل ہے، ذمہ دار ہے، محافظ ہے، قوام ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ قوام کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں، قوام۔ لیکن اس میں خاص طور پہ قوام کو عموماً بعض لوگوں نے جو ترجمہ کر دیا ہے، شوہر جو ہے بیوی کا حاکم ہے، گویا تو اس کے معنی پیدا ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کی محکوم ہے۔ دراصل یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا گیا وہ قوام، قوام کے معنی گھر کے
کو چلانے والا، اس کے اندر حاکمیت کی بھی بات پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ حاکم نہیں جو ظاہر ہے کہ جہاں پہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بعد میں محکومیت اور غلامی کے معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں مادات کے متعلق۔ عوام کا لفظ ہے، اس کے معنی ذمہ دار، سرپرست کیا تھی؟ گویا کہ مرد عورت کا یعنی خصوصیت کے ساتھ اپنے بیوی کا وہ سرپرست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، اور بوجہ اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ اسی طرح دیا ہے چونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اسی لیے مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گنا درجہ دیا ہے بیوی کے اوپر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ نیک بیوی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ، جو نیک بیوی ہے، صالح عورت ہے، اس کی بنیادی صفت، بنیادی علامت یہ ہے کہ وہ قانتاتن، کہ وہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہے معروف میں۔ شوہر کی اطاعت و فرما برداری معروف میں کی جائے گی۔ معروف کے معنی وہاں ہے کہ شوہر کا کوئی حکم اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف اگر نہیں ہے تو بیوی کے اوپر یہ لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر شوہر کا کوئی حکم ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف جاتا ہے تو وہاں پہ بیوی پہ اختیار دیا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں کر سکتی۔ اور ایک مشہور اور معروف حدیث بھی ہے جس میں یہ بات آئی ہے، لا تعطیت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ اصولی بات ہے، حدیث میں آئی ہے، اور یہاں پہ بھی یہ بات ہے قانتاتن، فرما برداری کرنے والیاں اپنے شوہر کی، اور حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والی شوہر کے غیاب میں، اس کے مال کی، اس کے عزت و ناموس کی، اس کے اولاد کی، ہر چیز کے شوہر گھر سے باہر ہے تو اس کے ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے جیسا کہ اللہ محافظ ہے۔ اس کے بعد بما حفظ اللہ، جیسا کہ اللہ نے حفاظت کی ہے۔ یہ نیک بیوی کی علامت اللہ نے بتایا ہے۔ اس کے بعد وہ بیویاں جو اپنے شوہروں کی نافرمان اور باقی ہوتی ہیں، جو شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی، ہر معاملے میں شوہر کے آگے سر اٹھاتی ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں ڈر ہو، اس بات کا خوف ہو کہ تم کو تمہارے بیویوں سے سر اٹھانے کا یا بغاوت کا یا بنیادی اصولیات پہ نافرمانی کرنے کا یا پھر جنسی معاملات میں بے رخی کا، یہ ساری باتیں اس میں ہیں۔ نشوزہن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ شوہر کو اس بات کی اجازت دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے۔ شوہر ذمہ دار ہے اپنی بیوی کی اصلاح کا۔ اس کی اصلاح یہ ہے فعظوہن، اس سے اچھی نصیحت کرو، اسے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اسے سب سے پہلے جو شوہر کے حقوق ہیں اور بیوی کے کیا اس کے اوپر حق ہوتے ہیں، بیوی کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے کیا ہدایات دی ہیں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی اصلاح کرے، بیوی کو سمجھائے، تنہائی میں سمجھائے اسے، کیونکہ بیاہ اور بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ تنہائی کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لہذا بیوی کو نصیحت کرنا ہے تو بالکل عام مجمع میں نہیں کرنا، بالکل تنہائی میں کرنا، کیونکہ نفس کا معاملہ ہر ایک کے پاس اپنی انا ہوتی ہے۔ اگر آپ بیوی کو پورے گھر کے اندر ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے تو یقیناً اس کا بھی نفس ہوگا اور یقیناً وہاں پہ معاملہ بات بننے کی جگہ بگڑ جائے گی۔ تنہائی میں، علیحدگی میں اپنے بیوی کی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو اسے سمجھاؤ، اسے نصیحت کرو، فعظوہن، اچھے طریقے سے اللہ کے احکامات سے یاد دلاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے یاد دلاؤ، آخرت کیا ہے اسے بتاؤ، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ادنا ہے، قلیل ہے، لہذا یہاں پہ مرضی کے خلاف کچھ ہو رہا تو اسے صبر کرو، درگزر کرو، افور گزر کا معاملہ کرو۔ اس انداز میں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کی نصیحت کرے، اخلاق کے ذریعے سے، احسن انداز میں، اچھے طریقے سے،
یہ نہیں کہ بالکل اچٹ انداز ہو، یہ نہیں کہ بالکل یا طور پہ ایک روح کا انداز ہو، اس کے بعد کیا سمجھانے میں ہمدردی ہو۔ الصلح خیر وانا ناصح امین جو الفاظ قرآن میں آتے ہیں انبیاء کرام کے متعلق اپنے مخالفین کے تعلق سے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، اور یقیناً شوہر اپنا بیوی کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اسی لیے اسے بات سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارا سرپرست بنایا ہے، تمہارا محافظ بنایا ہے، اس اعتبار سے اسے اچھی طریقے سے اسے سمجھانا چاہیے۔ فَإِذُوهُنَّ کے معنی یہی ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت کرنے کا جو انداز استعمال کیا وہ احسن فرمایا، احسن طریقہ، سب سے اچھا طریقہ ہونا چاہیے نصیحت کا۔ اگر نصیحت تو کی جا رہی ہے لیکن انداز اور طریقہ بالکل بھونڈا ہے، جاہلانہ ہے، جس کے اندر ہمدردی نہیں ہے، جس کے اندر بے رخی ہے، جس کے اندر رکھاپن ہے، تو پھر یہ جو نصیحت ہوگی وہ الٹی ہو جائے گی۔ اسی لیے احسن طریقے سے، حکمت کے ذریعے سے، دعوت کے تعلق سے بھی اللہ نے یہ بات فرمائی جب تو دعوت دو لوگوں کو حکمت کا طریقہ، بحث مباحثہ کرو تو حکمت احسن طریقہ، وَلَا تُجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے بحث مباحثہ ہونا چاہیے، اچھے انداز میں بات ہونی چاہیے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤ فَعِظُوهُنَّ، اچھے طریقے سے انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو۔ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات فرمایا اگر اچھے طریقے سے بھی بات نہ بن پڑے، اصلاح نہ ہو، تو پھر دوسری بات اللہ نے بتائی، اب کیا کرو تم، وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ تم اپنے بیویوں سے اپنے بستر الگ کرو، بستر الگ کرو، یعنی ایک ہی کمرے میں رہنا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ کمرہ چھوڑ کے بھاگ جانا نہیں ہے، صرف الگ رہنا ہے۔ میاں بیوی کا جو حق اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ کیا حقوق ہیں بیوی کے شوہر پہ، جو کھاتے وہ کھلانا، جہاں سوتے وہاں سلانا، اور فرمایا کہ جب تمہیں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اسے نصیحت کرنے کے لیے اب تم بستر الگ کرو، ایک کمرے میں رہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بیویوں سے اگر ناراض ہے تو گھر چھوڑ کے نہیں بھاگنا، گھر میں رہنا، گھر میں رہ کے سب نصیحت کرنا، سمجھانا اچھے طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک مرض ہے۔ اس مرض کا علاج بالکل اسی انداز میں ہونا جیسا ایک ڈاکٹر مریض کا کرتا ہے، ڈاکٹر مریض کو چھوڑ کے نہیں بھاگ جاتا، ڈاکٹر علاج کرتا اس کا۔ اسی طرح بیوی اگر کوئی شکایت ہے یا کوئی کمزوری ہے، کوئی خطا ہے، تو شوہر اس کا علاج کرے اسی طرح جس طرح ایک ڈاکٹر پیشنٹ کا کرتا ہے، کہ چھوڑ کے نہ بھاگے بلکہ الگ ہو جائے۔ فرمایا وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا اس کو اپنے بستروں پہ اپنے کمرے میں الگ چھوڑ دو کچھ دن کے لیے، دیکھو ایسا بھی کر کے اصلاح ہوتی یا نہیں ہوتی۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم کے اوپر عمل کرنے میں اگر حالات درست نہیں ہو رہے تو تیسری تجویز اللہ نے یہ رکھی کہ وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو۔ عربی کے الفاظ آتے ہیں ضربہ، مارنا، وَضْرِبُوهُنَّ لفظی الفاظ آپ کریں گے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تم اپنے بیویوں کو مارو۔ اب یہ مار، یہ آیت کے اوپر بھی قرآن مجید کے بہت سارے اعتراضات ہوئے، مخالفین نے بولے کیسا اسلام ایک طرف تو عورت کی حرمت بتاتا، عورت کی عزت کرتا ہے، دوسرا پھر عورتوں کو مارو بھی بول رہا۔ یہ بات بھی ذرا تھوڑی نوجوان طبقے کے لیے بھی کافی تشویش کا باعث ہے کہ بھئی کیسا ہے مارنا۔ اب مارنے میں کئی مار ہوتے ہیں اس سلسلے میں، اب اس سلسلے میں چونکہ مارنا کیسا، یہ مار کیا ہے؟ دیکھیے جب بیماری کہتے ہیں تو بیماری چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، بیماری معمولی بھی ہوتی ہے، خطرناک بھی ہوتی ہے۔ مارنے میں مار ہلکا بھی ہوتا ہے اور بھیانک بھی ہوتا ہے۔ اب یہ مار کون سا مار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کی اصلاح کے لیے اگر اگر کچھ سزا دینا چاہو تو ان سے ہلکی مار مارو، یعنی ایسی مار مت مارو جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر کوئی داغ آ جائے، کوئی دھبا آ جائے، کوئی علامت آ جائے، یعنی انہیں اس انداز میں مت مارو تکلیف دہ چیزوں، نصیحت کے لیے۔ اب مار، ہم اس پہ کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے،
چونکہ یہ آیت کے متعلق بہت سارے غلط فہمیاں پیدا کر دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ موجودہ طور پہ ہیومن رائٹس کے متعلق ہے آج جو تنظیم چلی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے متعلق جو ان کی پاسباں بن کے جو اٹھی ہے، اور ان آیات کے متعلق خاص طور پہ بہت سارے اعتراضات ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عورتوں کو مارو، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کے سیاق اور سباق کو اگر سامنے رکھے ہم کہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کس سیاق اور سباق میں بات کہی گئی ہے، اگر وہ آپ بات سامنے رکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ اس آیت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور ہر ایک کو اس آیت میں اللہ کی حکمت نظر آئے گی۔ سب سے پہلے اوپر جو الفاظ استعمال کیے، الرجال قوامون، شوہر جو ہے اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے، سرپرست ہے۔ اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں ایک مار وہ بھی ہوتا ہے جو دشمن مارتا ہے انتقام کے طور پہ، ہے نا، دشمن بھی مارتا ہے انتقام کے طور پہ، دہشت گرد بھی مارتا ہے، پولیس بھی مارتی ہے، لے گئے تھے خوب، یہ سب مار ہے، گنڈے بھی مارتے ہیں، چاقو مارتے ہیں، یہ سب مار ہی گئے ہیں، یہ بھی مار ہے۔ ایک مار وہ بھی ہے جو باپ اپنے بچوں کو مارتا ہے، ایک مار وہ بھی ہے جو استاد اپنے شاگردوں کو مارتا ہے، ایک مار وہ ہے جو شوہر اپنے بیوی کو مارتا ہے۔ کیا ہم ایک باپ جب اپنے بچے کو مارتا ہے تو کیا اس مار کے اندر انتقام ہوتا ہے؟ ہوتا ہے انتخاب؟ نہیں ہوتا۔ ایک ٹیچر یا استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے، کیا اس کے اندر انتخاب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک شوہر جب اپنے بیوی کو مارتا ہے اس کے اندر انتقام، بدلے کی آگ نہیں ہوتی۔ ایک باپ اپنے بچے کو مارتا ہے تو اس کے مار، اس کی لاٹھی میں رحمت ہوتی ہے، اس کی تربیت، اس کی اصلاح کے لیے مارتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو مارتا ہے تو اس کی لاٹھی میں، اس کی مار میں ایک شفقت ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتا ہے، اس کا فیوچر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شوہر جب اپنی بیوی کو مارتا ہے تو یقیناً اس کے مار میں بھی وہ رحمت ہوگی، وہ شفقت ہوگی، چونکہ اب ظاہر ہے کہ اس کا سرپرست شوہر ہے، نکاح سے پہلے اس کا سرپرست اس کا باپ تھا۔ باپ جو ہے کبھی ایسی غلطی کے اوپر بیٹی کو پنشمنٹ دیتا تھا، سزا دیتا تھا، ہلکی مار مارتا تھا، چونکہ اب شوہر ہے اس کا سرپرست، کبھی ایسی کوئی غلطی ہو جائے، بڑی غلطی، تو وہاں پہ شوہر کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ پیار اور محبت، اس کی تعلیم یعنی اس کی تربیت کے لیے اسے کچھ ہلکی سی سزا دے سکتا ہے۔ یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، وَضْرِبُوهُنَّ۔ یہ وہ مار نہیں ہے جو لوگ پی کے کھا کے آ کے گھروں میں اپنے بیویوں کو مارتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کو قرآن کی آیت معلوم ہو گئے کہ اللہ بولا مارو بیویوں کو بول کے تو باضابطہ مارتے تھے وہ لوگ۔ قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہوں، ثواب ہے بول کے خوب مارنا شروع کر دیتا۔ تو بات وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بیویوں کو جو مارا جاتا ہے وہ بالکلیہ طور پہ غیر اخلاقی ہے، تربیت کے لیے نہیں ہے۔ ہماری مار میں غصہ ہوتا ہے، ہماری مار میں گویا کہ ایک انتقام بھی ہوتا ہے۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ بیویوں کو جلا دیا گیا، بچوں کو جلا دیا گیا، بچوں کو مارا گیا، بچوں پہ تیزاب پھینک دیا گیا۔ کئی ایسے وحشتناک ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اوپر سے سلسلہ آ رہا ہے وہ ہے قوام، نگہبان، سرپرست، محافظ، ذمہ دار، وہ مارتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پہ کمزور ہے، ایک طاقتور ہے۔ شوہر طاقتور ہے تو بیوی کمزور ہے، اور جو طاقتور ہے اس کو سرپرست بنایا گیا ہے۔ اسی طرح بیٹی کمزور ہے تو باپ طاقتور ہے، اسی طرح شاگرد کمزور ہے تو استاد طاقتور ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک طاقتور کو ذمہ داری دی گئی عدل و انصاف کے تحت، وہ بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے اگر کچھ سزا دینا چاہ سکتا ہے، اس سزا سے اس کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دیا ہے، اور یہ اسی میں ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تم انہیں معمولی سی سزا دے سکتے ہو۔ فَإِنْ أَتَانَا
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے چل کے اب جو بات فرمائی بات کھل گئی یہاں پہ. اگر تمہاری بیوی ہے تمہاری واعظ و نصیحت سے یا ان معمولی سزا سے اگر باز آ گئی، اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور شوہر کی اطاعت گزار ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں، تمہاری بات مان لیں، تمہاری سمجھ میں اصلاح کر لیں، اب تمہارے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے کوئی راستہ تم تلاش مت کرو، کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا چاہیے. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر شوہر کا تعارف ہوا تھا، اب نیچے خود اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. کیا ہے الفاظ؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. یہ اللہ کے اسماء حسنہ کیوں استعمال کیے گئے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کو عورت کے اوپر کچھ درجہ دیا، کچھ بڑائی دی. اللہ فرماتا ہے کہ تم اس بڑائی کا غلط استعمال مت کرو. اگر تم شوہر بیوی کے اوپر کچھ بڑائی رکھتے ہو، ہم تو سب سے بڑے ہیں اللہ، اگر ہم چاہیں تمہاری غلطیوں کو پکڑنا چاہیں، جس طرح تم اپنے ماتحتوں کے غلطیوں کو پکڑ کے انہیں سزا دے رہے ہو، اگر ہم بھی ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر تم بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے. یہ بات یہاں تک آ گئی. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے اس خلوص اور محبت کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جو کچھ بھی تم سے غلطیاں ہو رہی ہیں آپس میں اصلاح کر لو، گھر کے باہر اپنے اس مقدمے کو مت لے کے جاؤ، اپنے گھر کی عزت کو باہر مت اچھالو. میاں بیوی کے جھگڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ خود میاں بیوی حل کریں، دوسرے نہیں کرنا، دوسرے نہیں کرنا اسے. کیونکہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے وہ تنہائیوں کا معاملہ ہے، اسی لیے تم اپنے تنہائیوں میں مسائل کو حل کر لو. کیا ہے میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپس کا جو رشتہ ہے اس میں جو دعا سکھائی ہے، تو ایک شوہر کو بیوی سے کتنی محبت ہونی چاہیے، بیوی کا کتنا خیال ہونا چاہیے، اس دعا سے یہ بات جھلکتی ہے. سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن الرحمن کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی کیفیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا من قرة اعین، اے اللہ ہمارے بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے سکون کا باعث بنا. وذریاتنا، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا ہے. یہ دعا کسی کے لیے دعا ہم کب کرتے ہیں؟ جس سے ہم کو ہمدردی ہوتی. ایک ہمارا بھائی، ہمارا دوست کوئی بھی تکلیف میں ہے، ہمیں رنج ہوتا، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی لیے اگر واقعے میں بیوی سے ہمدردی ہے، بیوی سے محبت ہے اور ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. اللہ خود سکھایا ہے کہ تم دعا کرو ایسا. اللہ ہمارے بیویوں کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے تسکین کا سامان کر دے، ہمارے بچوں کو. یہ دعا ہے. ہم اپنے بیویوں کے لیے کب دعا کریں؟ ہاں کرتے. بیچاری بیوی تو بھی کرتی شوہر کے لیے، اللہ میرے شوہر کو اچھا رکھے، میرے شوہر کی کمائی میں برکت دے، اللہ میرے شوہر کمائی میں برکت دے، اس کو صحت دے. بیوی کرتی تھا. شوہر بیوی کے لیے کبھی دعا کرا کیا؟ جبکہ یہاں سکھائی جا رہی ہے شوہر کے لیے، خاص طور پہ شوہروں کے لیے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے عورتوں کے. ان کو حکم دیا کہ تم دعا کرو اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے. کیا دعا کرو؟ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے لیے پرسکون ماحول بنا، ان کے ذریعے سے گھر میں امن و امان کو برقرار رکھ.
متقیوں کا امام بنا. اب یہ متقیوں کا امام متقی نہیں ہے تو متقی کا امام کہاں بنتے ہیں؟ ہاں یہ دعائیں ہیں. حب لنا من ازواجنا زوجہ ازواج، دعا کرنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا اپن اللہ سے اپنے بیویوں گھر کے ماحول کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے سکون کا ماحول پیدا کر، محبت پیدا کر، سمجھے. اور یہی بات یہاں پہ اسی لیے فرما رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ میاں بیوی کا رشتہ گہرا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ہے، محبت کا ہے. تم سے زیادہ قریب اور کون سا رشتہ ہے؟ تم خود اصلاح کر لو اپنی، کیا غلطی ہے یہ بات ہے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. اے ایمان والو، تم میں سے تمہاری بعض بیویاں اور بعض تمہارے اولاد تمہارے دشمن ہیں، لہذا ذرا ان سے بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا. ہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، کہ تم ان کے غلطیوں کو معاف کرتے رہو، انہیں نظر انداز کرو، انہیں بخش دو. وَتَصْفَحُوا، سمجھے یہ بات اللہ. اس کے بعد ہی فرمایا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یاد رکھو یہ مال، یہ آل و اولاد تمہاری ایک فتنہ، ایک آزمائش ہے، اور اصل اجر اور ثواب تو تمہارا اللہ کے یہاں ہے، تمہارا اللہ کے یہاں ہے. تو یہاں بات جو آئی تھی آپ کے سامنے بتایا، وہ دشمن کس اعتبار سے فرمایا؟ بعض بیویاں تمہاری، بعض اولاد کیا کرتی ہے تمہیں؟ اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے. کیا بھی لاؤ، کچھ بھی کرو، گھر چلاؤ، وہ لاؤ، یہ لاؤ، سمجھ میں آ رہا؟ یہ دیکھتے نہیں، کچھ بھی کرو لاؤ، کیا بھی کرو لاؤ، حرام کھلاؤ، کچھ بھی کرو. یہ دشمن ہے. نیک بیوی وہ ہے، صالح بیوی وہ ہے جو شوہر کے مطیع فرما بردار ہے، ہر معاملے میں شوہر کا حکم بجا لا رہی ہے، اور شوہر کو دین اور ایمان کے ثابت قدم رہنے کی تلقین کر رہی ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ پوری دنیا استعمال کرنے کی جگہ ہے، اور بہترین اگر کوئی استعمال کی ہے وہ تمہارے لیے ایک بیوی ہے جو ہر قدم پہ تم کو دین و ایمان کے اوپر ثابت رکھنے کا مشورہ دے رہی ہے، دین کے اوپر. تو بعض ایسے بھی ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا، اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر لینا. یا پھر ان معنوں میں بھی دشمن ہے بیویاں. بھائی تم بیویوں کا حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کی تربیت نہیں کر رہے، بس ان کی دنیا سوار جو بولے وہ لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بچے سب کر رہے ہیں، لیکن دینی تربیت نہیں کر رہے، نہ ایمان کیا ہے بتا رہے ہیں، نہ اخلاق کیا ہے بتا رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کل قیامت کے دن یہی جن کو تم نے کھلایا تھا، پلایا تھا، عیش و عشرت کی زندگی عطا کی تھی، ہر چیز انہیں عطا کی تھی، اور حشر کے میدان میں یہی تمہارا دامن پکڑ لیں گے. یہ سب کچھ کرا لیکن ہم کو دین میں تھا شوہر ہم کو دین میں نہیں بتایا، ایمان نہیں بتایا، یہ پکڑ لیں گی کیونکہ آپ ذمہ دار ہیں. قرآن میں اللہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ. وہاں دشمن اس اعتبار سے. تو بہرحال بات چلی تھی یہاں پہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ انہیں سزا دو، بلکہ پھر اس کے بعد ان اللہ کان علیا کبیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلند اور سب سے بڑا ہے. میاں بیوی کو اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا. تنہائی میں گھر کے اندر، گھر کی عزت باہر نہیں لے کے جانا. اگر یہ دونوں پوری کوشش کر لینے کے باوجود بھی اگر میاں بیوی میں اتفاق نہ ہو سکے، صلح نہ ہو سکی، اور یہ جھگڑا اور آگے بڑھتا چلا جائے، تو پھر اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجویز فرمائی ہے، جو حکم دیا ہے، اب گھر کے باہر اسے خاندان میں لے کے جاؤ. اب کہاں لے کے جاؤ اس مقدمہ کو؟ خاندان میں، کورٹ کچہری میں نہیں، عدالت میں نہیں، خاندان میں. کیا مطلب؟ اللہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے، خطرہ ہے، اندیشہ ہے، ڈر ہے آپس میں جدائی کا، تو فرمایا مخالفت کا،
فرمایا کہ تم کیا کرو، ایک آدمی بیوی کے خاندان سے، کچھ لوگ بزرگ لوگ اور کچھ لوگ شوہر کے خاندان سے جو بزرگ لوگ ہیں، وہ دونوں مل کے اس مسئلے کو حل کرنا۔ دو باتیں اللہ نے تجویز فرمائی ہے، ایک بیوی کے خاندان سے کچھ لوگ اور شوہر کے خاندان سے کچھ لوگ، اور یہ ارادہ کرنا کہ ہم پوری کوشش کریں گے ان دونوں کی صلح کرانے کی۔ ان یریدا اصلاحین، ارادہ کریں گے اصلاح کرنے کا، پوری جدوجہد کریں گے، پوری کوشش کریں گے، کوئی کسر باقی نہیں کریں گے۔ اللہ فرمایا یوفق اللہ بینہم، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان دونوں کے درمیان میں توفیق دے دے گا اصلاح کی، دونوں کے اندر صلح ہو جائے گی، میاں بیوی کی صلح ہو جائے گی۔ ان دو طرفہ خاندانی بزرگوں کی طرف سے صلح کرنے کے بعد، جدوجہد کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کے قوی امکانات ہیں کہ وہ صلح ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے اخلاص ہونا اور پوری کوشش یہ ہونا کہ ہم انہیں ملا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ حکم تو اللہ دے دیا ہے، لوگ تو کوشش کر رہے ہیں دو خاندان کے مل کے، اب کہ کس کے دلوں میں کیا ہے، کون کیا کر رہا، کس کی کیا نیت ہے، کس کا کیا ارادہ ہے، اللہ فرماتے ہم جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ظاہر میں کوشش کر رہے ہوں گے ملا دیں گے، لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا، اللہ جانتا ہے اس کو، اللہ جانتا ہے، اسی لیے اپنا اللہ تعارف کر رہا ہے، دیکھو ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کس کی غلطی ہے، کون کیا کر رہا، کون کیا کھیل کھیل رہا، بیوی کی غلطی کتنی ہے، شوہر کی غلطی کتنی ہے، یا کون کس قدر غلط کام کر رہا ہے۔ بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ غلطی بیوی کی ہوتی ہے لیکن وہ پکڑے نہیں جاتی، شوہر پکڑے جاتا ہے۔ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کی غلطی ہوتی ہے، بیوی پکڑے جاتی ہے۔ ایسے معاملات ہیں یہ، اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے پھیر بتا دو، کیونکہ اللہ جاننے والا ہے۔ تم قاضیوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، حاکموں کو دھوکہ دے سکتے ہو، سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، کیس کو الٹ پلٹ کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو دنیا کے اندر، لیکن اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جو حق ہے وہ بتا دو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں کے درمیان میں صلح کر دے، اور اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اور کچھ دن کی زندگی ہے تمہاری، اس کے بعد ہمارے پاس تم کو آنا ہے۔ اصلی مقدمہ تو ہمارے پاس چلنے والا ہے، اصلی حاکم تو ہم ہیں، ہمارے فیصلے آخر ہیں، یہ تو دنیا کے چند دن کے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ اس بات کا مشورہ دیا، یہاں پہ یہ باتوں سے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا قطعی طور پہ نہیں ہے کہ میاں بیوی کی عزت گھر کے باہر نکلے۔ پہلی بات، اگر یہ ناگزیر ہو جائے تو پھر خاندان کے حد تک محدود رہ جائے، یہ معاملہ ہے، اس کو خاندان کے اندر حل کر لیا جائے۔ اب یہ آیات اور اللہ کے احکامات کے تحت ہم اپنا جائزہ لیں، آج امت مسلمہ کی اکثریت کیا کر رہی ہے طلاق کے بارے میں؟ کیا یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آج سیدھا چلے جا رہے، ڈوری کیس انہیں ڈال دے رہا، پولیس کمپلینٹ، عدالت، سمجھ میں آ رہا، قرآن چھوڑ دیے، حدیث چھوڑ دیے، اللہ کا قانون چھوڑ دیے، اب سب چلے ادھر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ طریقہ اختیار کرو، یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن کوئی اسے مسلمان اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ حکومت خود ظاہر ہے کہ فیصلہ حکومت کے پاس بھی ہے کہ مسلم پرسن اللہ، وہ خود بھی مانتی ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم کو نہیں چاہیے۔ طلاق کا جو اصول ہے، اصلاح کا جو پہلو ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اب وہ کیا رہا ہے؟ طلاق عدالتوں میں جا کے دیکھیے، مہیلا کورٹ میں جا کے دیکھیے، کتنے مسلمانوں کے کیسز ہیں، ہزاروں لاکھوں کیسز پڑے ہوئے، پوری برقعے والے لائن لگا کے کورٹ کچہری کے اندر۔ کون ہمارے فیصلے کر رہے ہیں؟ مسلمان کا فیصلہ کون کر رہا؟ انہیں کیا معلوم ہے قرآن اور حدیث؟ انہیں کیا معلوم ہے قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسلام کیا ہے؟ لیکن وہاں مقدمات کو لے کے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اپنے فیصلے تم باطل کے
پاس مت لے کے جاؤ، طاغوت کے پاس مت لے کے جاؤ، یتحاکم الی الطاغوت مت لے کے جاؤ، لیکن مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ ذکر فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ دیکھو معاشرتی احکامات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر احکامات دیا ہے تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہو۔ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے شریعت قرآن، فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے، چاہے معاملہ نکاح کا ہو، چاہے طلاق کا ہو، چاہے اصلاح کا ہو، چاہے معاشرتی زندگی کا ہو۔ وہ کون سے ایسے مسائل نہیں ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا ہے۔ ایک ایمان والے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کی طرف اپنے جناب عالی مقدمات کو رجوع کرے، اپنے معاملات کو رجوع کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، تم بچ نہیں سکتے اللہ کے علم سے۔ اللہ سمجھا ہے اس بات۔ آج ہمارے معاملے طلاق کیا ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں معاملہ جب دو خاندان بھی کوشش کرے، اصلاح کے کوئی امکانات نہیں ہیں، صلح کے کوئی امکانات نہیں ہیں، معاملہ نفرت دن پہ دن بڑھتے چلی جا رہی ہے، تو اب وہاں پہ طلاق۔ طلاق کیا ہے؟ ایک آپریشن ہے۔ کسی کو کینسر کا پھوڑا ہو گیا پیر میں، تو آپ دیکھیں گے پہلے ڈاکٹر دوائیوں کے ذریعے سے علاج کرتا، پورا ہر طریقے سے بہت کوشش کرتا، اس کے باوجود بھی پھوڑا نہیں سکتا بلکہ اور پھیل رہا۔ آخر میں ڈاکٹر یہ تجویز دیتا ہے کہ بھائی آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ کب بولتا ڈاکٹر یہ، کب مشورہ دیتا؟ پہلے پوری کوشش کر لیتا، دواؤں کے ذریعے سے نہیں ہو سک رہا، اینٹی بائیوٹک کے ذریعے سے نہیں ہو سک رہا، اب آخری ہے آپریشن۔ اور یہی معاملہ طلاق کا ہے۔ پہلے پوری صلح کر لی، میاں بیوی کو حکم دے دیا، اور بھی کوشش کر لی اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے، خاندان والے کوشش کر لی، سب کر لی، اس کے باوجود بھی نباہ ناممکن ہے۔ اب اس میں خیریت اسی میں ہے کہ دونوں کو جدا کر دیا جائے، اسی کا نام طلاق ہے۔ جس طرح ڈاکٹر یہ تجویز پیش کرتا ہے اب تمہارا علاج دواؤں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا، اب تمہاری ٹانگ کاٹ دینی پڑے گی۔ جب مریض کو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے، تجویز پیش کرتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کاٹ دی جائے، تو کیا بولتا مریض؟ ڈاکٹر کے اوپر غصہ ہوتا، مارتا ڈاکٹر کو، میری ٹانگ کاٹتا بولتا نہیں، کیا بولتا؟ ڈاکٹر صاحب کتنا خرچہ ہوگا پوچھنا۔ دیکھ رہے ہیں ٹانگ کٹا رہا اپنی، الٹا پیسے دے کے خرچہ پوچھ رہا۔ کیوں ایسا؟ اسی لیے کہ ڈاکٹر کے اوپر اس کو اعتماد ہے، ڈاکٹر میری خیریت میں بات کر رہا، اس کا ہمدرد ہے۔ اور یہی معاملہ طلاق کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خیریت کے لیے احکامات نازل کیے، اب تمہاری خیریت اسی میں۔ اب اللہ تعالیٰ طلاق کا طریقہ بتاتے ہیں کہ طلاق تمہیں کس طرح دینی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ معاشرتی احکامات بتاتے ہوئے طلاق کے احکامات دیا، بیوہ کے متعلق احکامات دیا، والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تم میں سے جن لوگوں کے شوہر انتقال ہو جاتا ہے، جو لوگ بیوہ بن جاتی ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کو انتظار کرنا پڑے گا، شوہروں کے گھر میں رہنا پڑے گا، احکامات آ رہے ہیں۔ اسی طرح نکاح کر لیے آپ، شادی ہو گئی، اب بیوی سے صحبت کرنا ہے، وہاں پہ بھی ہدایت اور صحبت کیسا کرنا،
کون سے دن کرنا کون سے دن نہیں کرنا، وہ بھی آ رہی ہے بات۔ سورہ بقرہ میں فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا فی النساء فی المحیض، یہ لوگ پوچھتے ہیں حیض کے ایام میں صحبت کرنا یعنی بیوی سے، ایام ماہوری بیوی سے ملنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایام ماہوری وہ گندی چیز ہوتی ہے کہ لہٰذا تم ایام عورت سے دور رہو، صحبت مت کرو۔ دیکھیں اتنے کلیئر احکامات آ رہے ہیں۔ مر گیا تو کیا کرنا ہے، نکاح ہو گیا تو کون سے دنوں میں بیوی سے ملنا، کون سے دنوں میں بیوی سے نہیں ملنا، نکاح ہو گیا اللہ منع کر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا؟ ہاں فاعتزلوا النساء فی المحیض، پھر اس کے بعد تمہاری بیوی جب پاک صاف اچھی طریقے سے ہو جائے تو تم اپنے بیویوں کے پاس جاؤ، ان سے مباشرت کرو۔ ہاں یہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب یہ قوانین جو آ رہے ہیں، اسی طرح طلاق کے مسائل، میراث کے مسائل آ رہے ہیں، عورتوں کے میراث کے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کا حصہ رکھا ماں باپ کی جائیداد کے اندر، ہاں لیکن آج ہمارے کئی مسلمان ہیں کہ بیٹی کا حصہ نہیں دیتے، عورت بیٹی کا حصہ نہیں دیتے، جبکہ قرآن میں جس طرح بیٹے کا حصہ قرآن میں ہے، عورت بیٹی کا حصہ قرآن میں ہے۔ نصیبا مفروضہ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے ان کے حصت، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں سورہ نساء میں۔ لیکن یہ بھی آ رہے ہیں احکامات، تو قرآن ہے کیا؟ قرآن ہم سمجھ رہے خالی نماز روزے کے لیے حد تک ہے، ارے بھائی یہ نکاح کا معاملہ آ رہا ہے، یہ طلاق کا معاملہ آ رہا ہے، یہ وراثت کا معاملہ آ رہا ہے، ہاں یہ سارے احکامات آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ دراصل کتاب زندگی ہے، رہنمائے زندگی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے نازل کردہ قانون ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب طلاق کیا ہے، طلاق کس طرح دینا، کیسے دینا، اب وہ میں تفصیلات میں آپ کے سامنے جاؤں گا، لیکن کچھ اختصار کے ساتھ، کیونکہ اس معاملے میں فقہی اختلافات بھی ہیں اور روایات میں بھی اختلافات ہیں، اسی لیے طلاق کے معاملے میں قرآن کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، سب سے پہلی بات طلاق دو بار ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یہ آیت ہے۔ طلاق کب دینا، اس کے تعلق سے قرآن یہ کہتا ہے کہ حالت طہر، حالت طہر بولے تو یعنی عورت کو ایام ماہوری جو آتی ہے ناپاکی، وہ ایام ماہوری آنے کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طلاق دینا، ایک طلاق۔ اور طلاق کے تعلق سے بھی قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ذرا آپ ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، وہ کیا الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن؟ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر تم نے طلاق دینے کا عزم کر ہی لیا ہے، عزم کہتے ہیں نیت اور ارادے کو پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ نیت تو آپ کر لیے، ارادہ بھی کر لیے، کئی دفعے دل میں خیال بھی آ گیا ہے، لیکن ابھی وہ عزم نہیں ہوا، عزم کی شکل اختیار نہیں کیا۔ مصمم ارادہ جسے کہتے ہیں، مصمم ارادہ، عزم و ہمت جو بھی ہم کہتے ہیں، پورا عزم کردہ نا، یعنی ہر طریقے سے جائزہ لینے کے بعد چاروں اینگل سے آپ نے سوچا ہے طلاق کا مسئلہ میں دوں گا تو کیا ہوگا، سمجھ میں آ رہا، یہ بچے ہیں، یہ فلاں ہے، پھر یہ مسئلہ ہے عورت کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، پھر میں دوسری شادی کروں گا، دوسری آئیں گی، سوتیلی بچے ہو جائیں گے، فلاں فلاں، یہ سب جائزہ لینا انہیں پورا جائزہ لینے کے بعد میں بھی انہیں جناب عالی اس کے باوجود بھی اس کو طلاق دینا ہی اگر ٹھان لیا ہے تو پھر وہ طلاق، اسے عزم کہتے ہیں، طلاق عزم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق عزم کر لینا۔ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھا تھا پہلے، حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، کیونکہ طلاق سے دو زندگیاں اجڑتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اولاد ہے تو اولاد کا بھی معاملہ جناب عالی پھر تتر بتر ہو جاتا ہے۔ اولاد، اصل جو اولاد ہوتی ہے، جو ہم دعا کیے تھے اللہ سے، اب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہے نا، ہمارے بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولاد کو بنا۔ اگر ظاہر ہے کہ اگر بیوی کا آپ طلاق دے دیے، بچے آپ کے پاس رہ جائیں گے، آپ
دوسری شادی کریں گے، پھر اس کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے. لہذا کئی مسائل پیدا ہونے سے بہتر یہی ہے جو چھوٹا مسئلہ ہے اسی کو برداشت کر لو. یہ معاملہ ہے. اگر آپ ٹھانی لیے طلاق دینے کا عزم کر ہی چکے ہیں تو یہ زندگی میں صرف 2 مرتبے زندگی میں آپ کو طلاق کے موقع ہیں. طلاق کب اور کیسے دینا؟ حالت طہر میں، پاکی کی حالت میں. اور اس کی مدت کیا ہے؟ 3 مہینے یا 3 مہینے یا 3 ناپاکی کے مہینے انجام. جسے کہتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ. حیض آتا جو عورت کو 3 مہینے تک طلاق دے کے اپنے گھر میں رکھنا. کہاں رکھنا؟ طلاق دینے کے بعد گھر کے باہر میں نکال سکتے آپ. 3 مہینے عدت گھر میں گزارنا بیوی اس کی، اور وہی کمرے میں جس کمرے میں میاں بیوی پہلے رہتے تھے اسی کمرے میں رہنا، لیکن بستر الگ ہو جائے. یہ سورہ طلاق کی آیت جو پڑھا میں نے اس میں سب سے پہلی آیت فرمائی جب طلاق دو لعدتہن، ان کے عدت میں واحصوا العدۃ، اور دنوں کو گنتے رہو. اور کیا کرو؟ ولا تخرجوہن، مت نکالو اپنے بیویوں کو اپنے گھروں سے، اور نہ وہ خود نکلیں. یہ حکم ہے. 3 مہینے اس کی عدت ہوتی ہے. 3 مہینے ہو گئے، ایک ہی گھر میں ہے آپ، کھانا پینا سب ہو، جو معمول کی زندگی گزاری ہے آپ کی. صرف بیوی سے جو نا دور رہیں گے آپ طلاق دینے کے بعد. اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. وہ 3 مہینے کے اندر جو آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، طلاق دے دیا، 3 مہینے کے اندر آپ اسے رجوع کر لے سکتے ہیں. حضرت ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ 3 مہینے اسے گھر میں رکھنا ہے اور وہی بیڈ روم میں رہنا بیوی. اور ایک حدیث یہ آئی سلسلے میں، طلاق دینے کے بعد اس بیوی کو چاہیے کہ روزانہ اچھا نئے نئے کپڑے پہننا، بناؤ سنگار کر کے کمرے میں رہنا شوہر کے سامنے. شوہر کے کمرے میں عام دنوں میں جیسا تھا نا اس سے اچھا رہنا، کیونکہ اب ایک ہی کمرے میں شوہر صاحب آ رہے ہیں بھی جا رہے ہیں بھی، سو برا، لیکن دوری ہے صرف، بیوی کو دیکھ رہے ہیں سو برا. یہ کیوں بولا؟ اسی لیے اللہ آگے چل کے جو بات فرماتے ہیں ایک ہی کمرے میں رہنا. کیوں؟ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے تمہارے لیے. نئی بات پیدا کر دے سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، بیوی بن کے اچھا رہیں گی، بات چیت سب رہیں گی. اب نئی بات کیا ہویں گی؟ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں پھر بات ڈال دے، بیوی کی طرف تمہارا دل پھر مائل کر دے، یا بیوی کا دل شوہر کی طرف مائل کر دے، اور پھر جب چھوڑ چھال کے بولے جان دو بیگم سو پیش ہو گیا، اب میں طلاق واپس کر دے رہا ہوں اور تم کو رجوع کر لے رہا ہوں. یہی ہے اللہ فرمایا ہم چاہتے ہیں یہ 3 مہینے کی عدت تاکہ گھر میں گزارے شوہر کے ساتھ. ہمارا منشا یہ ہے کہ شوہر تم کو دوبارہ رجوع کر لے. اللہ کا منشا ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ میاں بیوی میں جدائی پڑ جائے. اللہ نہیں چاہتے میاں بیوی کے درمیان میں جدائی پڑ جائے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا جادوگر مل کے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے. ہاں اللہ نہیں چاہ رہے مگر جادوگر کر دے. اور اللہ قرآن میں بولا جو ہم نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا، مگر جادوگر جو چاہتے وہ ہوتا ہے. کمال، کیسی کمال ہے بھائی. اگر واقع میں فرمایا وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، قرآن کی آیت استدلال میں پیش کرے سورۃ البقرہ کی. یہ جادوگر جادو سیکھتے ہیں اور سیکھ کے اپنے جادو سے میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالتے ہیں. اگر واقع میں میاں بیوی میں جادو سے جدائی پڑ سکتی ہے تو اللہ فرمایا قرآن میں نکاح کے متعلق عورتوں کے کیا فرمایا؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، بیوی نے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا بہت بڑا مضبوط عہد لیا ہے اور اللہ کو گواہ بنایا. اللہ کے گواہ کو، اللہ کے عہد کو، اللہ کے میثاق کو جادوگر توڑ سکتے ہیں. اللہ کے قوانین کو توڑ سکتے بول رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو بدل سکتے بول رہے ہیں لوگ جادوگر. ارے ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا بولتے ہیں، پھر بولتے جادوگر گدھے کو گھوڑا بنا دے، گھوڑے کو بنا. کمال ہے. طلاق کے معاملے میں بہت ساری باتیں اس قسم
سمجھے سننے میں آتی ہیں، کچھ کرا دیے وہی بولتے جادو کرا، عامل صاحب کرا دیے، یہ سب بنڈل آئے، ایسا نہیں کچھ بھی۔ اللہ فرمائے یہ سب احکامات کیوں دے رہا اللہ طلاق کے؟ پھر یہ سب تفصیلات کیوں آ رہے ہیں؟ طلاق کب دینا، کیسے دینا، 3 مہینے رکھنا، نہیں تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا دیکھیے اگر یہ طلاق کا معاملہ اتنے احکامات دے رہے ہیں، اگر واقعی میں جادو سے ایسا معاملہ ہو سکتا تھا اللہ بول دیتے تھے خبردار یہ احکامات دیا ہوں لیکن جادوگروں سے ذرا بچ کے رہنا، یہ بولتے تھے اللہ نہیں نہیں ہے ایسا۔ تو بہرحال طلاق کا جو معاملہ ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کا منشا یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو پورے 3 مہینے اپنے گھر میں رکھو، اپنے کمرے میں رکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے تمہارے لیے، اور وہ یہی ہے۔ اور 3 مہینے میں اگر بیوی کا دل شوہر کا دل مل گیا آپ رجوع کر لے، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، آپ رجوع کر لے سکتے ہیں۔ 3 مہینے گزر گئے ہو گئے تو پھر آپ کی طلاق ایک واقع ہو گئی، اب آپ رجوع نہیں کر سکتے الا ہے کہ آپ کو نیا نکاح کرنا پڑے گا، اس بھی اگر چاہتے ہیں پھر بیوی سے یہ بیوی ہونا تو 3 مہینے ہو گئے تو اب آپ نکاح، تجدید نکاح، یہ ہے اللہ کا قانون۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے رکھا ہے کہ تجرباتی طور پہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ زبان سے طلاق بول دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے نہیں بھائی میں رجوع کر لینا چاہتا ہوں، میں ویسا چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ یہ غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک رکھا ہے، پہلی طلاق دوسری طلاق، پہلی طلاق میں 3 مہینے، پھر اس کے بعد دوسری طلاق میں پھر آگے چل کے رکھا، ساری کیوں ہے یہ مہلت پہ مہلت اسی لیے دی اللہ تعالیٰ، یہ ٹائم اسی لیے دیا تاکہ معاملے کو لوگ آپس میں سلجھا لیں، ایک مار 2 ٹکڑے نہیں کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، جاؤ تم ادھر ہم ادھر، نہیں، منشا نہیں ہے اللہ کا، قطعی نہیں، نہ پسند ہے اللہ کو یہ عمل۔ اسی لیے 3 مہینے یہ عدت ہوگی اور اس کو گھر میں رکھنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنے کام کر کے رہتا ہے، کام اپنا کر کے رہتا ہے۔ طلاق دینے کے لیے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریم باحسان، طلاق ہو گئی آپ رجوع بھی نہیں کر لیے، طلاق ہو گئی اس کے بعد آپ خدا حافظ کر دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بعد اللہ فرمایا کہ دستور کے مطابق روک لو، یا پھر اور تسریم باحسان، یا پھر بڑے اچھے طریقے سے خوشگوار ماحول میں اس کو ان کو جدا کر، یہ نہیں لڑائی ہو گیا جھگڑا ہو گیا ڈوری کیس ڈالے وہ عدالت یہ نہ کہا وہ پولیس، سمجھ میں آ رہا ہے یہ نہیں، آؤ تسریم باحسان، احسان کی شکل میں جدا کرو بیوی کو۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ جب طلاق دو گے بیوی کو عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد تم رجوع کرنا نہیں چاہتے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن يَأْخُذُوهُ، فرمایا جو کچھ بھی تم نے بیوی کو دیا ہے اس میں سے یہ ایک حبہ بھی واپس نہیں لے سکتے، مہر واپس نہیں لے سکتے، جو کچھ بھی تحفے تحائف تم نے دیا ہے، یا بیوی کو تحفے کے طور پہ تم نے 5 تولے کا زیور پہنایا ہے یا 50 تولے کا پہنایا ہے، لیکن طلاق دینے کے بعد کوئی چیز بھی بیوی کی رتی برابر آپ واپس نہیں سک سکتے، اللہ کا ایک قانون ہے، ہاں حلال نہیں ہے تمہارے لیے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا شَيْئًا، سورہ نساء میں فرمایا اگر ڈھیر سارا خزانہ بھی اگر تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے محبت میں، لیکن اگر کچھ وجوہات کی بنا پہ اگر طلاق ہو گیا ہے تو پھر واپس نہیں لے سکتے تم، اللہ کا قانون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نساء میں تم کیسے واپس لے سکتے ہوتا ہے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کہ تم آپس میں بے حجابانہ طور پہ ایک دوسرے سے مل چکے ہو، صحبت کر چکے ہو، تم لطف اندوز ہو چکے ہو، تم فائدہ اٹھا چکے ہو، تم کیسے واپس نہیں لے سکتے؟ اچھے انداز میں خوشگوار ماحول میں بیوی کو جدا کرو، قرآن کی آیت ہے۔ اور جہاں تک ہمارے مطالعے میں بات آئی ہے جتنے بھی کیسز طلاق کے ہو رہے ہیں اس میں ایک بھی طلاق کا معاملہ خوشگوار ماحول پہ کہیں بھی نہیں ہوا سوائے لڑائی جھگڑے کے، کہیں بھی نہیں، اچھے طریقے سے چھوڑو، بلکہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ،
یہ ہے طلاق کا معاملہ، یہ ہے طلاق کے پروسیس. ایک طلاق، اب ہم بول رہے ہیں طلاق کیا ہے؟ طلاق عزم الطلاق. ہمارے پاس طلاق کیا ہے؟ کیسے ہو رہی طلاق؟ معمولی باتوں پہ. بیوی اماں کے مائکے چلے گئی، میں آ رہی ہوں 3 دن تک بول کے گئے، 3 دن کے بول کے چوتھے دن آئے طلاق، 1 دن زیادہ ہو گیا تمہارا، طلاق. مائکے کو چلے گئے بیوی، مائکے کو جا کے خالہ کے پاس بھی گئی ملنے، شوہر کو معلوم ہوا تو مائکے کو جاتے بول کے خالہ کھانے گئے، طلاق. انہوں گاڑی پہ آ رہے تھے، بیگم صاحب گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، دروازے میں کھڑے ہوئے تھے. گھر میں جانے کے بعد تم دروازے پہ کہیں اٹھ رہے جھانکتے ہوئے، طلاق. طلاق، یہ طلاق. کس کو طلاق بولتے ہیں آپ؟ کیا قانون ہے اللہ کا طلاق کا؟ طلاق کوئی مذاق ہے یا مسخرہ بنا ہے؟ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں؟ عزم، ارادہ پکا، مرتان، عدت گنتے رہو. عدت بولا وہ بھی، وَأْحْصُوا الْعِدَّةَ. کب گنی ہے تم طلاق؟ گنتے رہو. وَأْحْصُوا الْعِدَّةَ، 3 مہینے. ان کو حیض آتا ہے وہ 3 قروء، جن کو حیض نہیں آتا 3 مہینے گنتے رہو. اس تعلق سے مزید طلاق کے مزید اگر آپ مسائل آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، ایک کتاب کا حوالہ میں دوں گا آپ کو، فقہ القرآن، مولانا عمر عثمانی صاحب کی کتاب، آپ پڑھیے اسے، جو اویلیبل مل سکتی ہے انڈیا اور پاکستان میں اردو میں. 2 جلد خاندانی مسائل سے متعلق ہے. طلاق ایک ہی بیٹھک میں 3 طلاقیں دے دینا. طلاق طلاق طلاق، ختم ہو گئی. یہ نہیں ہے اسلام میں، شرعی قانون. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اسلام میں عورت کا مقام ہے؟ عورت کی عزت ہے اسلام میں؟ عورت کا تحفظ اسلام میں ہے؟ عورت کی سیکورٹی اسلام میں ہے؟ بالکل ہے، یقیناً ہے، کوئی انکار نہیں ہے اس کا. لیکن پھر یہ ایک دوسری بات جس کے ذریعے سے یہ بات غلط ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ شوہر صاحب سعودیہ میں، جدہ میں، امریکہ میں ہے، بیوی بچے گھر میں ہنستے کھیلتے خوش ہے. ایک صاحب کے پاس فون آ گیا، محترمہ کے پاس، میں آپ کا شوہر بول رہا ہوں فلاں نام کے ساتھ، میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں، 3 طلاق ہے، طلاق طلاق طلاق، 1 2 3 گیٹ آؤٹ. وہ بیچاری کے ذہن و گمان بھی نہیں تھا کیا ہوا، کیسا ہوا، کیوں ہوا. بعد میں تحقیقات معلوم پڑے تو وہاں پہ ان کو کسی سے لو ہو گیا، اور وہ دوسری آدم سے نکاح کرنے کے لیے اس نے شرط لگی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں. کون کر دیے انہوں؟ طلاق طلاق. اور وہ بھی بولتی کہ نہیں، ابھی نکاح کرنا تو ابھی گھر کے باہر نکالوں، طلاق، 3 طلاق. ادھر پہلے طلاق ہوں گا پھر نکاح ہوں گا کنڈیشن. اب بازو فون کر کے بول دیے، بازو دیکھو میں دے رہا ہوں، ادھر آؤ تمہارے سامنے گواہ. طلاق طلاق طلاق، 3 طلاق، 1 2 3 گیٹ آؤٹ، ختم. جاؤ گھر سے بھاگو، نفقہ لے لو، 3 مہینے کا تمہارا کیا ہوتا نکل جاؤ. مول صاحب کے پاس گئی، مول صاحب 3 طلاقیں دے دیے انہوں، میرے کو نکل جاؤ. بول رہے ہو گیا کیا؟ بالکل نکل جانا، ہو گیا تمہارا. کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا؟ پھر کچھ ایسے بھی خواتین ہیں جو یتیم ہے، باپ کا سایہ اڑ گیا، بھائی ہے، بھائی اپنے بیوی بچوں میں ہے، انہیں کہاں جائیں گے بیچارے بھائی کے پاس؟ وہاں کہاں جائیں گے؟ جائیں گے کہاں؟ شوہر بھی بول دیے اور مول صاحب سے بھی پوچھے جائے، انہوں بھی چلے جانا. کہاں جانا؟ مندر کو جانا، آشرم کو جانا، چرچ کو جانا، کوئی فٹ پاتھ کو جانا،
کوئی سرائے کو جانا، کہاں جانا ہے انہیں؟ آپ ابھی بولے میرے کو اسلام عورت کی حفاظت کر رہا، سیفٹی اور سیکورٹی اسلام میں ہے، شوہر تو بولا لیکن مولوی صاحب بھی بول دیا میرے کو نہیں ہے، اب چلے جانا، تو کہاں جانا؟ کیسا پھر کون اس مسئلے کا حل کرنا؟ کیا یہ ہے ایسا؟ گھر سے نکل جاؤ، اللہ بولا رکھو ایک طلاق جو پہلے، وہ بھی اس کی وجوہات ہونا، یہ نہیں کہ دوسری پسند آ گئی اسی لیے تم کو طلاق دے رہا ہوں، نہیں، قطعی نہیں ہو سکتا۔ نشوز کا لفظ استعمال کیے، وہی نشوز کا لفظ ہے اسلام میں، نشوز، اگر عورت باغی ہو گئی ہے تمہاری، یہ نہیں کہ انہیں پسند آ گئے تم کو چھوڑ دینا، پھر تیسرے کو انہیں پسند اس کو چھوڑ دینا، یہ طلاق۔ ایسے مجرموں کو تو سزا دینا چاہیے، طلاق نہیں، نکاح نہیں، ان لوگوں کو تو سزا ہونا۔ کھیل بنا لیے لوگ عورتوں کی زندگی کے ساتھ، نہیں، 1 2 3 1 2 3 گیٹ آؤٹ اس کو بول دیے آپ، سمجھے آپ، مولوی صاحب کے بہو تم بھی نکل جانا، وہاں گئے یہاں گئے، آخر میں چرچ کے پاس گئے، فادر کے پاس، لوگ بولے بھائی ہمارے چرچ کو جاؤ، ان لوگوں میں ملے کچھ دوستیاں سہیلیاں، فادر ایسا معاملہ ہے، کہاں جاؤ؟ کیا ہوا بیٹی؟ ایسا آؤ بیٹی، یہ سن ہے گاڈ کے سن، جو بھی ترتیب سے بولو، تم کو چرچ میں عزت ہے، یہاں پہ وقار ہے، تم کو مقام ہے، ہاں تم یہاں پہ رہو، تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، تم آج سے نند بن جاؤ۔ میں بولی یہ عزت تو یہاں ہے، میں نند بن گئی، بڑے بڑے لوگ آ کے عزت کر رہے ہیں میرے آج، ہاں مولوی صاحب بھی بولے تم چلے جاؤ بول کے، سب جگہ چلے جاؤ بولے میرے کہ چرچ والا بولا تم آؤ یہاں رہو، تم کو عزت ملے گی، نند بن گئی۔ کون بنا نند؟ حالات کون پیدا کرے؟ شوہر۔ اور کون پیدا کرے؟ مول صاحب۔ چلے جاؤ۔ کیسا ہوتا ہے اس کا؟ بچوں کا کھیل ہے طلاق۔ قرآن کے قوانین کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے طلاق؟ الطلاق مرتان، دن میں 3 مہینے رکھو بولا، ہاں، اور احکامات دینے کے بعد بولا کہ طلاق اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ، مذاق ہے اللہ کی کتاب۔ آج ہمارے یہاں جو تبلیغی طلاقیں ہو رہی ہیں، کیا فون کر کے بول دیا طلاق طلاق، اخبار میں دے دیا اشتہار، میں اپنے وکیل کے ذریعے سے آپ کو طلاق بھیج رہا ہوں، آپ اب تمہارا نان نفقہ وہاں جمع کرا دیا قاضی صاحب کے پاس، جاؤ وہاں سے لے لو اور گھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حدیث میں جو بات آئی تھی، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، دیکھو حدیث کے الفاظ کیا ہے، نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ اب میں ایک بات یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ طلاق کو مشکل بنا دو، طلاق کو مشکل بنا دو تاکہ اس کے ساتھ زنا بھی مشکل ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ ایک متلقہ خاتون کو معاشرے میں جب عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، ابھی اس کی عمر ہے 40 سال 35 سال میں طلاق ہو گئی، ابھی اس کی عمر ہے، وہ کہیں بھی بھٹک سکتی ہو، غلط ہاتھوں میں جا پڑ سکتی ہو، لوگوں کا کھلواڑا بن جائیں گی، پبلک پراپرٹی بن جائیں گی انہیں۔ اس کے ذمہ دار کون؟ اسی لیے اللہ نے طلاق کا قانون رکھا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق طلاق، اور وہ بھی انتہائی ناگزیر حالات میں۔
آپریشن، معمولی چیزوں میں طلاق نہیں، ناگزیر حالات میں طلاق. پھر مشورہ یہی ہے رجوع کر لو، بہتر اسی میں ہے تمہارے. اور دعا کرتے رہو اپنے بیوی بچوں کے لیے، اللہ میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور پھر اللہ یہ احکامات دینے کے بعد سورہ طلاق میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ کیا ہے؟ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم. دیکھیے آپ، ذالک من امر اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے آرڈرز ہیں، فالو کرو اسے جو اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے قرآن میں. طلاق کے احکامات کو بولا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے احکامات ہیں، اس کے اوامر ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے آرڈرز ہیں. انزلہ الیکم، یہ تمہاری طرف اللہ نازل کیا ہے. ہم نہیں کرتے، قرآن کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے قانون. قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں ہم ہائی کورٹ میں، قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ میں. کیا قرآن کا قانون نہیں مانتے ہم کورٹ کو چلے جاتے، ہائی کورٹ کو گئے، ہائی کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ دے دیا، ہائی کورٹ کو چیلنج کرتے سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ بھی آپ کے خلاف فیصلہ دیا تو سوائے ماننے کے چارہ نہیں. اور کوئی ہے؟ سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ سپریم ہے، اور اللہ اس کائنات کا سپریم ہے، سپر پاور اللہ، قادر مطلق. یہ اس کا قانون ہے قرآن. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کے قوانین ہیں، خالق کائنات کے احکامات ہیں. تم اس قرآن کو چیلنج کر رہے ہو، اس کے قوانین کو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. اپنے فیصلے کہاں لے جا رہے ہو تم؟ پھر اس کے بعد حکم دیا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. سورۃ البقرہ میں فرمایا یہ احکامات ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ نصیحتیں ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. جس کو ایمان نہیں ہے جاؤ کسی بھی عدالت کو، جاؤ کون سے بھی فیصلہ کر لو. اگر ایمان ہے تو قرآن کی طرف آؤ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے اندر تمہارے معاشرے کی پاکی ہے، اسی میں تمہارے معاشرے کی اصلاح ہے، اسی میں تمہارے دل کی صفائی ہے، اسی میں تمہارے نفوس کا تزکیہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کون سے قوانین سے تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے، کون سے قوانین سے امن ہو سکتا ہے، کون سے قوانین سے ہر ایک کو اپنا حق مل سکتا ہے، یہ تم نہیں جان سکتے، اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ اپنی کتاب میں قانون بتایا ہے تم کو طلاق کا، کہ طلاق کس طرح دینا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے. اور آج ہمارے پاس کیا اہمیت ہے قرآن؟ کون بولا ہے؟ کون قرآن کے قریب آیا؟ کون قرآن کس کے مطابق طلاق دینا چاہ رہا ہے؟ طلاق کے معاملے میں ہم اتنے مجرم بن چکے ہیں، اللہ محفوظ رکھے. کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. وہ جو امکانات اللہ تعالیٰ 3 طلاق کا جو رکھا تھا، 2 طلاق کے بعد رجوع کا، اور اس کے اندر ٹائم پیریڈ جو رکھا تھا دونوں فریق کو سوچنے اور سمجھنے کا اور آپس میں ایک دوسرے کے مل لینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوچنے اور سمجھنے کا وہ جو ٹائم تھا، ظالم اس کو ختم کر دیے. پھر اس کے بعد میں پچھتا رہا، میں رجوع کر لینا چاہتا ہوں، میں رجوع کر لینا چاہتا ہوں. نہیں، 3 ہو گئے تمہارے، طلاق ختم نہیں ہو سکتا، حرام ہے تمہارے لیے. چلو اب یہ حرام ہے رشتہ، اب جاؤ حرام کاری کرو، نعوذ باللہ، غیر شعوری طور پہ جاؤ.
کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں ہے عورت کا، بے سہارا ہو گئی، ادھر باپ بھی نہیں، ادھر شوہر بھی چھوڑ دیا، شوہر ملنا چاہ رہا، نہیں 3 دفعے دے دیے 1 2 3 تم حرام ہو گئے، اب مولوی صاحب بھی بولتے حرام ہو گئے، کہاں کیا انتشار ہے؟ کیسے ہوگا ایسا؟ تم 3 بولو 300 طلاق بولو، ہوتی ہے کچھ وہ، کیونکہ ٹائم پیریڈ ہے اس میں، وَحْصُلْ عِدَّتَا، ایک طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گنتے رہو۔ منشا قرآن کے خلاف ہے جس انداز میں ہمارے پاس باتیں چل رہی ہیں طلاق کے معاملے میں، اسی لیے اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہونا ہے۔ یہ جو طلاق کا رجحان ہمارے پاس جو پڑا ہے، آج عدالتوں میں جا کے دیکھو آپ، غیر قوم پولیس ناکے میں جا رہے کیسز، سرکل اے سی پی ڈی سی پی جو بھی ہے بڑے بڑے لوگ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں بیٹھ کے، بھائی مل لو آپ لوگ، کہیں کو کورٹ کچہری کو جاتے مل لو، صلح کر لو، انہیں سمجھانا۔ مولوی صاحب بولے نہیں مل سکتے تو ہو گئی، جاؤ ہو گئی، جاؤ ختم۔ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مہیلا کوٹ کیا ہے؟ مہیلا کوٹ پوری گھر کی عزت وہاں پہ، کورٹ کچہری میں عورتوں کی عزت نکالی جا رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ فرقہ پرست کوئی آ کے جج بیٹھ گیا تو پورا ننگا کر دے رہا، کوئی وکیل اگر غلط ذہنیت کا ہو گیا تو بحث مباحثے میں عورت کو ننگا کر دے رہا، شوہر بیوی کے تعلقات پر بحث کر رہا، کیا جھگڑا ہوا تھا تمہارا؟ کیا تمہارے شوہر رات کو آتے تھے نہیں آتے تھے؟ کیا تم کھانا پکاتی تھی نہیں پکاتی تھی؟ کیا وہ کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے؟ کیا تمہارے ساتھ سوتے تھے یا نہیں سوتے تھے؟ کیا تمہارے ساتھ جنسی تعلق کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے تھے تو زبردستی کرتے تھے یا راضی کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو کتنی دیر کرتے تھے؟ ظالم یہ تک پوچھ رہا عدالت میں، یہ تک پوچھنا عدالت میں اس باحیا خاتون سے، اس مسلم خاتون سے جس کی شرم و حیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمایا قرآن میں۔ گھر میں بیٹھی رہو وقار کے ساتھ، آج عدالت میں ننگی ہو جا رہی عورت، کھلونا بن گئی، کئی لوگ مزے لے رہے ہیں، وکیلا مزے لے رہے ہیں، پولیس والے مزے لے رہے ہیں۔ کون؟ مسلمان۔ ذلیل کر دیا اللہ نے تم کو۔ کیوں ذلیل کر دیا؟ تم نے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کے وہاں گئے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے وہاں گئے، تم سمجھے کہ حق وہاں پہ ملے گا، انصاف وہاں پہ ملے گا، خیریت وہاں سے ملے گی۔ اللہ کے قانون کو توڑ کے اگر تم تحفظ چاہتے ہو مسلمانوں، زندگی میں تم کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتے، اللہ ہر جگہ تمہیں رسوا کرے گا۔ بات اللہ خود بولا قرآن میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تم کتاب کی چند باتوں پہ عمل کرو گے، چند کا انکار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر کچھ باتیں قرآن کے مطابق، کچھ باتیں قرآن چٹ کے دوسرے طریقوں پہ کرو گے، اللہ فرماتے دنیا میں ہم تمہیں رسوا کریں گے، دنیا میں ذلیل کریں گے ہم تمہیں، ہماری کتاب کو چھوڑ کے جاؤ گے تو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو عذاب شدید میں تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ رہا مسلمان، نہیں سمجھ رہا مسلمان، اس کی خیریت کہاں ہے، اس کی عزت کہاں ہے؟ اللہ کی کتاب، نبی کی شریعت جو لائی ہوئی ہے اسی کے اندر اس کی خیریت ہے۔ نظام زندگی ہے قرآن، دستور حیات ہے قرآن، اللہ کا قانون ہے قرآن، ایک لا ہے قرآن۔ اسی لیے کہتے ہیں ہندوستانی قانون میں مسلم پرسنل لا، لا ہے، ایک الگ قانون ہے مسلمانوں کا، لیکن مسلمان خود
ماننے تیار نہیں ہے اس کے بعد. اصلاح ہم سب کو کرنا ہے. کیوں ذلیل ہو رہے ہیں اپن؟ ہر جگہ کہیں کو ذلیل ہو رہے ہیں. کون ذلیل کر سکتا مسلمان کو؟ ہاں، اس کا حامی اور ناصر اللہ ہو، اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اور اللہ خود قرآن میں بولا وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ وَإِن تَنصُرُوا اللَّهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو کون تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے؟ ساری باتیں قرآن میں. ہوش ہی نہیں ہے مسلمان. اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، قرآن کے مطابق کر رہا ہوں، سنت کے مطابق کر رہا ہوں، کوئی ہوش ہے کہ نہیں اس کو؟ کیسا کما رہا ہوں، کیسا کھا رہا ہوں، کیسا سو رہا ہوں، کیسے کاروبار کر رہا ہوں، میں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. عام لوگوں کی طرح بس ختم، میں بھی ان کی طرح ہوں بس. ارے نہیں ہے، تو الگ ہے وہ سب سے. تو مسلمان ہے، اللہ کی کتاب ہے تیرے پاس، سب سے الگ ہے تم. ہوش ہی نہیں اس کا. جیسا مرضی میں آیا ویسا زندگی گزارا مسلمان. جو دل میں آیا وہ کر رہا مسلمان، جو بولے وہ سن رہا مسلمان، جو بولے وہ کر رہا مسلمان. لیکن جو اللہ بولے وہ نہیں کر رہا، جو رسول بولے وہ نہیں کر رہا. دوسرے جو کچھ بھی بول رہے سب کر رہا، لیکن نہیں کر رہا تو صرف اللہ اس کے نبی کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کر رہا. مسلمان نام کا باقی ہے، کام کا نہیں. اور اللہ کے پاس کام والے مسلمان کا وزن ہے، نام کے مسلمان کا نہیں ہے. سمجھے آپ؟ نام کے مسلمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کے پاس. اللہ کے پاس اس مسلمان کی قدر و قیمت ہے جو کام والا، جو عمل والا. تو طلاق کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہونا ہے. اور معاشرے میں جہاں بھی ہمارے پاس اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے پر ذمہ داری ہے ان واقعات کو، ان طلاقوں کو روکے. اصلاح کرے لوگ، کچھ ایسی کمیٹیاں بنائیں محلے میں، معاشرے میں جد و جہد کریں، لوگوں کے زندگیوں کو بنائیں، بچھڑنے والوں کو بنائیں، ملائیں. اصلح خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا صلح کرا بہت خیر کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تمہیں بتاؤں نماز و روزے سے افضل زیادہ عمل، نماز و روزے سے افضل عمل میں تمہیں بتاؤں. صحابہ یا تو اللہ بتائیے. وہ یہ ہے جو دو مسلمان بچھڑ چکے ہیں تم ان کے درمیان میں صلح کرا دو، ملا دو. نماز و روزے سے افضل کام ہے. میاں بیوی اگر بگڑ رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں، ان کو ملا دینا نماز و روزے سے افضل کام ہے اس حدیث کی روشنی میں. نکاح کے احکامات سے واقف نہیں ہے تو طلاق کے احکامات سے کب واقف ہوں گے؟ نکاح غلط طریقے سے کرا، ہاں، تو طلاق کے احکامات سے کیا واقف؟ طلاق کے معنی تو چھوڑ دینے چاہیے اور کچھ بھی کرو. پکڑنا ہی نہیں جانتا تو چھوڑنے کا مسئلہ کیسا بھی چھوٹ جائیں گے. اچھا نہیں، نکاح سے واقف نہیں، پورے غلط، تقریباً نکاح غلط. روپے میں 95% نکاح جو ہے وہ ہو رہی ہے وہ سب شریعت کے خلاف ہے. پہلے تو شروع ہوتا جناب علی جہیز سے، جوڑے جوڑے کی رقم سے، بنیادی غلط ہے. کیا دے رہے کیا لے رہے، پھر اس کے بعد یہ وہ سب پورا بنیادی غلط ہے. وہ یہ احکامات نہیں معلوم. اب اس معاملے میں صاحب بولے بھائی کیسا کرنا، معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، اس کا روک تھام کیسا کرنا. ایک تجویز ذہن میں میرے آئی، جس طرح حج کے تربیتی کیمپ لگ رہے ہیں اسی طرح نکاح کے تربیتی کیمپ لگاؤ. نکاح کے تربیتی کیمپ لگاؤ. نکاح بولتے کس کو، شادی بولتے کس کو. یہ جو ہمارے پاس رسم جو ہوتا ہے نا، انگیجمنٹ، لڑکا لڑکی پسند آ گیا، سب ہو گیا، اس رسم کے دن تربیتی کیمپ لگاؤ. آگے شادی ہونے رہی، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا قوانین ہیں، لگاؤ. سمجھے آپ؟ ہوش ہی نہیں. نکاح بولے تو سمجھ رہے خالی بچے پیدا کرنا ختم، خالی باپ بن جانا سمجھ رہے، ماں بن جانا سمجھ رہے. کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے، کیا فرائض ہیں ان کے.
اسی لیے جو دل میں آیا وہ کر، جو دل میں آیا وہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے وہ علم حاصل کرنا لازمی ہے جو اللہ نازل کیا انسانوں کی تربیت کے لیے، وہ ہے القرآن اور شریعت، قرآن اور سنت۔ یہاں تربیت ہے انسان کی، وہ حاصل نہیں کر رہے، بہت بڑا ڈگری، ڈاکٹر بن گیا، فلاں بن گیا، سرجن بن گیا، وہ بن گیا، جج بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا، سب بن گیا، مگر انسان نہیں بنا۔ بہت ڈگریاں ہیں، اصل ڈگری حاصل نہیں کرا انسانیت کی۔ تو اس کے لیے علم کون سا؟ وہ علم جو اللہ بھیجا ہے، اسی میں انسان کی تربیت ہے، اسی میں انسانیت ہے، اسی میں امن اور سلامتی ہے، اور یہ حاصل کرنا، اور یہ امانت مسلمان کے پاس ہے، اور یہ امانت میں آج کا مسلمان خیانت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی تباہ ہو رہا، دوسروں کو بھی تباہ کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ہر مسئلے کو قرآن کی طرف رجوع کریں، وہاں نہیں ملتا ہے تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ہاں، قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام شریعت ہے، اور اس کے بہت سارے تفصیلات و فقہ کی کتابیں بھی، فقہ کے رائے ہیں، ان کے مشورے ہیں، اس لیے لیکن اصول اور بنیاد تو قرآن آ گیا، اس کا ماخذ سنت ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے طلاق کے معاملے میں آپ قرآن مجید کو پڑھیے، سورہ طلاق، پھر پڑھیے سورۃ البقرہ کے تقریباً 3-4 رکوع ہے، یہ تقریباً 26 رکوع سے لے کے 30 رکوع تک 3-4 رکوع میں طلاق کا ذکر ہے، کیسے دی جائے پڑھیے، آپ معلوم ہوگا انشاءاللہ۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔